قوم لوط، یہ نام تو آپ نے تاریخ میں بہت بار سن رکھا ہے، اور جب بھی قوم لوط کا ذکر آتا ہے آپ کے ذہن میں فوراً ایک خاکہ آتا ہے کہ مرد دوسرے مردوں کے ساتھ ہم جنسی کر رہے ہیں، عورتیں دوسری عورتوں کے ساتھ ہم جنسی کر رہے ہیں، لیکن اس کہانی کا تعلق اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ایک رب کی عبادت کی جاتی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا دور آتے آتے شرک کامن ہو گیا اور جگہ جگہ پر کئی خداؤں کی عبادت کی جانے لگی۔ اسی سیریز میں میں نے بک آف اینوک کا اور نیفلم کا بھی ذکر آپ کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو ہر غلاظت سے وائپ آؤٹ کر دیا، سب کچھ صاف کر کے رکھ دیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں انسان اس دور سے گزرا جہاں اس نے ایک رب سے کئی رب اور کئی رب کے بعد اپنے آپ کو رب ماننا شروع کر دیا، اور نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ لیکن وہیں پر ایک کہانی اور چھپی ہوئی ہے جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، جس کا تعلق قوم لوط سے ہے۔ کہانی کیا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم کی طرف بھیجا۔ یہ وہ قوم تھی کہ جو ہم جنس پرست تھی، مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، عورتیں عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھیں، اور یہ بدفعلی چھپ کر بھی کی جاتی تھی، کھلے عام بھی کی جاتی تھی، اور اس پر فخر محسوس کیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے کبھی کسی قوم نے دنیا میں اس قسم کی غلاظت نہیں کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو بہت سمجھایا، لیکن یہاں پر جو نوٹ کرنے والی بات ہے نا، وہ یہ کہ جب انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جو ڈیزائر بیسڈ ہوتا ہے، جس میں آپ کی خواہشات نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، تو جب نفسانی خواہشات سے روکا جاتا ہے تو انسان اس پورے عمل کا انکار کر دیتا ہے جو روکنے کے ساتھ وابستہ ہو۔ میں اس وقت ہم جنس پرستی پر بات نہیں کر رہا، میں اس قوم کے دوسرے بڑے گناہ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ قوم ہم جنس پرست تو تھی، اللہ کے عذاب کے مستحق بھی تھے، اور اللہ کا عذاب آیا بھی، لیکن یہ قوم ایک اور کام کرتی تھی جس کے بارے میں لوگ بہت کم بات کرتے ہیں۔ یہ قوم دنیا کی وہ پہلی قوم تھی جس نے رب کا انکار کیا اور ایتھیزم کو اڈاپٹ کیا۔ اس نے رب کو رب ماننے سے مکر گئے، رب کی ڈیوینٹی کو، رب کی اتھارٹی کو چیلنج کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راستہ کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کو آتے ہو؟ تو اس قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ Can you see the audacity of these people? How dare you! ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ جو مانگتے ہیں اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ سے کچھ بھی مانگو کبھی بھی کبریائی، اکڑ، غرور، تکبر یہ نہیں مانگتے، کیونکہ رب تعالیٰ اپنی کبریائی کی چادر کا ایک ذرہ کسی کو نہیں دیتا۔ یہ غرور، یہ تکبر صرف اس شان کو سوٹ کرتی ہے اور کسی انسان کو نہیں۔ Now can you imagine the audacity of these people? They said, اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو عبرت کا نشان بنایا جو رہتی تاریخ میں آج بھی آپ جانتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ سلسلہ یہاں پر ختم ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ 18ویں صدی میں دنیا کی سیکرٹ سوسائٹیز کہ جن کو آج آپ فری میسنز، ایلومیناٹی کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے ایتھیزم کو پک کیا اور آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، رہتی دنیا کے ساتھ ایک نیا کھلواڑ کرنا شروع کیا جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ اگر آپ نے میری اس سیریز کی باقی ویڈیوز دیکھی ہیں تو اب تک آپ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ نمرود کے دور سے بابل کی تہذیب سے کیا کچھ آج یہ سیکرٹ سوسائٹیز آپ کے سامنے لا رہے ہیں، آپ کے لیے کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں اور آپ کو دجالی فتنہ دے رہے ہیں، تاکہ جب دجال آئے تب آپ کی کنورژن آسان ہو، آپ کو بدلنا آسان ہو، آپ سے مذہب کا ہاتھ چھڑوانا
ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کیسے بال کے کیریکٹر کو، بیفومیٹ کے کیریکٹر کو، چرچ آف سیٹنزم کو، ان چیزوں کو آپ کی زندگی میں میڈیا کے تھرو کامن کیا جا رہا ہے۔ وہیں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو خدا کو مانتی ہی نہیں تھی، جو دنیا کی پہلی قوم تھی کہ جو ایتھیسٹ ہو چکی تھی، اس قوم کے ایتھیزم کو ان سیکرٹ سوسائٹیز نے دوبارہ ہپ کلچر میں، دوبارہ راک کلچر میں اور دوبارہ پاپ کلچر کا حصہ کیسے بنایا کہ آپ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کو اڈاپٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ 18ویں صدی میں ان سوسائٹیز نے ایتھیزم کا آغاز کیا، اور ایتھیزم کا آغاز کرنے کے بعد انہیں فلسفے کی ضرورت تھی۔ ایراسمس جیسے لوگوں نے فلسفہ دیا کہ ہیومن سب سے بڑی چیز ہے، ہیومن جب ریزن دیتا ہے، ہیومن جب ریشنل دیتا ہے تو وہ ڈیوائن لا سے بھی بڑی چیز ہے، اور دنیا نے اس کو سچ مان لیا۔ لیکن جیسے جیسے لوگ ایتھیسٹ بننا شروع ہوئے پچھلے 250 سال میں، لوگوں نے ایک سوال کیا، ہم نے مذہب کو تو چھوڑ دیا ہے، ہم نے خدا کا انکار کر دیا ہے، لیکن ایک سوال کا تو جواب دو۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خدا نہیں ہے تو یہ دنیا کیسے بنی، یہ کیسے معرض وجود میں آئی؟ اب اس سوال کا جواب ان ایتھیسٹ کے پروموٹرز کے پاس نہیں تھا، لہٰذا اس کا جواب دینے کے لیے انہوں نے ایک کلٹ شروع کیا، جس کلٹ کو آج آپ سائنٹزم کہتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1959 میں کہ جب اس کلٹ کا، سائنٹزم کا پہلا ہتھیار لانچ ہوا، اور اس ہتھیار کا نام تھا چارلز ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن، جس تھیوری نے یہ کہا کہ کوئی کریٹر موجود نہیں ہے، جو ہوا ہے وہ چانس میوٹیشن کے ذریعے ہوا ہے۔ یعنی پہلی بار دنیا جہان نے کفر کا آغاز کیا اور رب کی تخلیق پر سوال اٹھا دیے کہ رب نعوذ باللہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز پرفیکٹ بنا سکے، جبکہ رب تعالیٰ نے بار بار کہا کہ میں نے جو چیز کریٹ کی ہے اس میں غلطی نکال کر دکھاؤ۔ لیکن سائنٹزم نے ایک نئے کلٹ کا آغاز کیا اور اپنے ایتھیسٹ فالوورز کو ایک لاجک دے دی کہ ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوئی ہے۔ چارلز ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن کو اور اس کی اوریجن آف سپیشیز کو بہت سے لوگ ڈیبنک کر چکے ہیں، and inshallah very soon I would be doing that in a video۔ لیکن یہ پہلا ہتھیار نہیں تھا۔ جب بھی آپ کو خدا کا انکار کروایا جائے گا کسی ایلیٹ سوسائٹی کی طرف سے، تب انہیں برابر میں ایک ایسی تھیوری آپ کو دینی پڑے گی کہ جس پر آپ اپنا ایمان لے آئیں۔ لہٰذا اس دنیا نے جب آپ کو ایتھیزم پروموٹ کیا، تب ایتھیزم کے مقابلے میں، خدا کے انکار کے مقابلے میں ہیومنزم کو پروموٹ کیا گیا کہ جو کچھ ہے وہ انسان خود ہے، انسان کے ہیومن رائٹس ہیں، جمہوریت انسان کی حکومت ہے، انسان کا ریزن، انسان کا ریشنل سب سے بڑھ کر ہے، اور یہ سیکولر ہیومنزم ہے۔ انسان نے اپنی برتھ ڈیز منانی شروع کر دی، اپنے آپ کو پوجنا شروع کر دیا، ہر انسان اپنا خدا آپ بن گیا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ سائنٹزم کے حوالے سے پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو میں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ کیسے یہ ایک مذہب کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ آج میرا پرابلم سائنس نہیں ہے، میرا اختلاف سائنٹزم کے ساتھ ہے۔ سائنس وہ ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی ایکسپیریمنٹ آبزرویشنل ہوتا ہے اور ریپیٹیبل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کر دکھایا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے اینک بن سکتی ہے تو میرے بتائے ہوئے طریقے سے بھی اینک ہی جواب آنا چاہیے۔ لیکن آج سائنٹزم کہتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو چپ چاپ مان لو، اور یہی سب سے بڑا پرابلم ہے کہ آپ سوال نہیں کرتے اور چپ چاپ مان لیتے ہیں اس سارے فراڈ کو جو نہ جانے کب سے ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ابھی میں آپ کو صرف چند فراڈ بتاتا ہوں جن کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ نے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا تو آپ کا جتنا علم ہے یہ سارا علم ضائع ہو جائے گا۔ آپ اگر ان پر سوال نہیں کریں گے تو آنے والی نئی نسلوں کو آپ خدا نہ خواستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور کرتے جائیں گے، اور ہر جگہ پر آپ ایک رب کے ماننے والے تو ہوں گے لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کہاں کہاں پر کفر کر رہے ہیں، کہاں کہاں پر اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں میں آپ کو گنوانے والا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، دل تھام کے سنیے گا، کیونکہ ان سب کو انشاءاللہ آنے والی سیریز میں میں ڈیبنک کروں گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان انسان کے ساتھ صرف ایک کھیل کھیلتا ہے؟
शैतान ये करता है कि वो थोड़े से सच के साथ बहुत ज़्यादा झूठ मिक्स कर देता है, और जब ये इतना ज़्यादा झूठ मिक्स हो जाता है तो सच को पहचानना मुश्किल हो जाता है। एथीज्म को प्रमोट करने के लिए साइंटिज्म को प्रमोट किया जाएगा, थोड़ी सी साइंस दी जाएगी लेकिन बहुत ज़्यादा साइंटिज्म दिया जाएगा, और आप और मैं चुप करके मान लेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे। पहला सवाल बनता है जमीन की उम्र के बारे में। आज साइंसदान कहते हैं कि 4 अरब साल पुरानी है कायनात, 13 अरब साल पुरानी है। हमने सवाल कब किया? हमने इनके रेडियोमेट्रिक डेटिंग के मेथड को चैलेंज क्यों नहीं किया? हमने तो सवाल नहीं पूछा, हमने तो नहीं देखा कि हमारा दीन क्या कहता था, हमने चुप करके इसको सच मान लिया। फिर ये आए और दूसरा सामान बेचने की कोशिश की कि इंसान एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे ट्रैवल कर सकता है। हमने चुप करके मान लिया, हमने सवाल नहीं पूछे कि जो मून लैंडिंग आप दिखाते हैं ये मून लैंडिंग ओरिजिनल थी या फेक थी। नासा खुद कहता है कि सीजीआई इमेजेस और कॉम्पोजिट्स हम यूज करते हैं, लेकिन हमने तो चुप करके मान लिया और हमने तो अपने जुमलों का हिस्सा बना दिया कि इंसान आज चांद पर चला गया है और आप ये बातें करते जा रहे हैं। Why we did not question this? और हमने तफसीर उठाकर क्यों नहीं देखी? इन्होंने आपको जियोसेंट्रिज्म बेचा, फिर हीलियोसेंट्रिज्म बेचा, हमने दोनों एक्सेप्ट कर लिए, बट वी डिड नॉट डेयर टू क्रॉस चेक विद द रिलीजन व्हाट योर दीन वाज सेइंग। हमने तो चीजों को चेक तक नहीं किया। जो इन्होंने बेचा मैंने अनफॉलो कर लिया। इन्होंने जर्म थ्योरी बेचने की कोशिश की, हमने चुप करके मान ली, और हमने मान लिया कि शायद बीमारी ऐसे ही होती है, शायद ये कायनात एक सिंगल सेल से बनी है, और जैसे ही दुनिया इवॉल्व करती है तो कुछ सेल्स थे जो इवॉल्व नहीं कर सके और वो वायरस बन गए। नाउज़ुबिल्लाह, हमने अल्लाह के तख्लीक के निज़ाम को नाकारा कह दिया है। हमने ये कह दिया कि अल्लाह को तो तख्लीक करनी आती ही नहीं है, खुदा न खास्ता, और उसकी वजह से ये वायरस आज हमें बीमार करता है। हमने जियोसेंट्रिज्म पे, हीलियोसेंट्रिज्म पे सवाल क्यों नहीं किए? जब गूगल अर्थ आपको नीचे लिख के देता है कि ये आर्टिस्टिक इंप्रेशंस हैं, तब हमने तफसीर का सहारा क्यों नहीं लिया? हम चुप करके जिस चीज को मानते चले गए, ये एथीज्म है, ये खुदा का इनकार है, और ये शिर्क है। और जिस शिर्क से हमें बचना चाहिए था, हम उस शिर्क से नहीं बच पाए। हम खामोशी से दीन के अहकामात नहीं मानते, लेकिन खामोशी से साइंटिज्म की कही हुई हर बात मान चुके हैं। बट इसको डिबंक करना, सच आप तक पहुंचाना जरूरी है। मेरी सिर्फ आपसे एक गुजारिश है, आई एम स्टार्टिंग दिस वॉर एंड आई विल फाइट इट फॉर यू, ताकि रहती दुनिया तक आपके बच्चों तक सच पहुंच सके, मेरे बच्चों तक सच पहुंच सके। लेकिन इस लड़ाई में अगर मैं तन्हा हूं तो मैं तन्हा लड़ने को तैयार हूं, लेकिन क्या आप इस लड़ाई में मेरा साथ खड़े हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये कहानी अभी बाकी है।